عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے۔ بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں تحریک انصاف کے لانگ مارچ کا دوسرا دن، وزیر اعظم شہباز شریف نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے کابینہ کی کمیٹی قائم کر دی۔ کابل میں ایک مسجد پر دہشت گردانہ حملہ، متعدد زخمی۔ اور سانحہ حرم شاہ چراغ کے شہداء کی تشییع جنازہ، دسیوں ہزار سوگواروں کی شرکت، دہشت گردوں اور ملک دشمن عناصر سے نفرت و بیزاری کا اعلان۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعت پی ٹی آئی کا لانگ مارچ جاری ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے کمیٹی بنانے کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر داخلہ کی سربراہی میں 11 رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے، جس کا مقصد لانگ مارچ کے دوران امن و امان کی صورتحال کو قابو رکھنا بتایا گیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر حکومت کے خلاف لانگ مارچ شروع کر دیا ہے۔ جمعے کو لاہور سے شروع ہونے والا تحریک انصاف کا لانگ مارچ دارالحکومت اسلام آباد پہنچ کر ختم ہوگا۔ عمران خان کی جانب سے رواں سال یہ دوسرا لانگ مارچ کیا جا رہا ہے۔ ان کی جماعت نے 25 مئی کو بھی لانگ مارچ کیا تھا۔ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے پیش نظر حکام نے دارالحکومت اسلام آباد میں سیکورٹی بڑھا دی اور 13,000 سے زائد اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے متنازعہ بیان دینے پر پارٹی کے سینئر رکن اور سابق وفاقی وزیر فیصل واوڈا کی رکنیت ختم کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹ اکاؤنٹ پر عمران خان کی جانب سے فیصل واوڈا کی رکنیت ختم کرنے کا نوٹس شیئر کیا گیا ہے۔ نوٹس میں متنازعہ بیان پر جاری کیے شوکاز نوٹس کا جواب نہ دینے کو رکنیت معطلی کی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ معروف صحافی ارشد شریف کے قتل اور لانگ مارچ کے حوالے سے فیصل واوڈا کی پریس کانفرنس کے فوراً بعد پارٹی کی جانب سے انہیں شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ فیصل واوڈا نے مختلف ٹی وی چینلوں سے براہ راست نشر ہونے والی پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ کینیا میں قتل ہونے والے پاکستانی صحافی کے قتل کی سازش اندرون ملک تیار ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ ملک میں اہم شخصیات سمیت بہت سے لوگوں کے قتل کی سازش کی جا رہی ہے۔ کابل میں ایک بار پھر ایک مسجد کو دہشت گردانہ حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ طالبان کی وزارت داخلہ کے ترجمان عبدالنافع تکور نے بتایا ہے کہ یہ دہشت گردانہ حملہ شیخ محمد روحانی نام کی مسجد میں ہوا ہے، جو کہ کابل کے 5ویں ڈسٹرکٹ میں واقع ہے۔ عبدالنافع تکور نے بتایا کہ اس حملے میں 7 لوگ زخمی ہوئے ہیں، تاہم مقامی ذرائع نے 10 لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع دی ہے۔ یاد رہے کہ اگست 2021 میں جب طالبان نے اقتدار پر قبضہ کیا تھا تو داعش سمیت مختلف دہشت گرد گروہوں اور عناصر کے حملوں کو روکنے کا عہد کیا تھا، تاہم اب تک یہ وعدہ پورا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ پچھلے مہینوں کے دوران داعش نے کابل سمیت افغانستان کے مختلف شہروں میں انتہائی خوفناک دہشت گردانہ حملے کر کے سینکڑوں افغان شہریوں کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا ہے۔ داعش کی طرف سے خاص طور پر شیعہ مسلمانوں کے مقدس مقامات اور اسی طرح تعلیمی مراکز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شیراز کے دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والوں کے جلوس جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور دہشت گردی سے نفرت اور بیزاری کا اعلان کیا۔ ہمارے نمائندے کے مطابق شہداء کے جنازوں کو جلوس کی شکل میں شہر کے مرکزی اسکوائر سے روضہ حضرت شاہ چراغ لایا گیا۔ شہداء کے جلوس جنازہ میں ہزاروں عام لوگوں کے علاوہ صوبے کے گورنر، ولی فقیہ کے نمائندے اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر کے علاوہ بڑی تعداد میں اعلیٰ سول اور فوجی حکام نے بھی شرکت کی۔ جلوس جنازہ میں شریک لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں شہیدوں کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں اور وہ دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔
جلوس جنازہ میں شریک لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے ملک کے حالیہ واقعات کو امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ اور سازش کا نتیجہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ شہدائے شیراز کے جلوس جنازہ میں ہزاروں افراد کی شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ ایرانی عوام اسلامی نظام کے وفادار ہیں اور دشمن کا پروپیگنڈا ابلاغیاتی شور شرابے سے زیادہ نہیں۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں کی مشترکہ کمیٹی نے سانحہ شیراز پر ایران کی حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں کے مشترکہ کمیٹی کے جاری کردہ بیان میں شیراز شہر میں واقع شاہ چراغ کے روضے پر دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس طرح کے گھناؤنے فعل کا ارتکاب اور اس کا حکم دینے والوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں کی مشترکہ کمیٹی ایران کی سلامتی کو نشانہ بنانے والے ہر اقدام کی مذمت کرتی ہے اور مشکل کی اس گھڑی میں اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ بیان میں دہشت گردی مقابلے میں ایران کی حکومت اور عوام سے مکمل یکجہتی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل کا غیر رسمی اجلاس بلانے کی امریکی کوششوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اپنے ناجائز سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے عالمی ضابطوں کی خلاف ورزی سے بھی گریزاں نہیں ہے۔ ایران کے اندرونی معاملات کے بارے میں سلامتی کونسل کا غیر رسمی اجلاس بلانے کی امریکی کوششوں کے بارے میں سامنے آنے والی خبروں کے بعد اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے دفتر نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ اس بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ انسانی حقوق کے بارے میں واشنگٹن کے دوہرے معیاروں اور رویوں کو دیکھتے ہوئے ایرانی خواتین کی حمایت سے متعلق امریکی دعوے کھلی دھوکے بازی ہے اور اس میں ذرہ برابر بھی صداقت نہیں پائی جاتی۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی مسلسل اس عالمی ادارے کے پلیٹ فارم کو ناجائز سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور حتیٰ عالمی ادارے کے منشور اور ضابطوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے سے بھی گریزاں نہیں۔ برطانوی خبررساں ادارے رائٹرز نے سلامتی کونسل کے غیر رسمی اجلاس سے متعلق ایک طرفہ اور جانبدارانہ رپورٹ شائع کرنے کے بعد ایران کے نمائندے دفتر کے جواب کے خبر میں بڑے پیمانے پر کاٹ چھانٹ کی اور حالیہ ہنگاموں اور فسادات میں امریکہ کے کردار کے بارے میں ایران کے انٹیلیجنس اداروں کی آبزرویشن والے حصے کو شائع نہیں کیا۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ البانیہ کے تعاون سے ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے اور رواں ہفتے بدھ کو سلامتی کونسل کا غیر رسمی اجلاس بلانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ سفارتی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ کا یہ اقدام دراصل ایران میں فسادات اور ہنگاموں کے پس پردہ عوامل کے بارے میں ایران کی وزارت انٹیلیجنس اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے انٹیلیجنس ونگ سمیت انٹیلیجنس کمیونٹی کی رپورٹ پر واشنگٹن کی بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق امریکہ ایران کی انٹیلیجنس کمیونٹی کی ٹھوس رپورٹ میں درج معاملات کا جواب دینے سے بھاگ رہا ہے اور خاص سیاسی مقاصد کے حصول کی غرض سے انسانی حقوق کی حمایت کا ڈھونگ رچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے یوکرینی ہم منصب کو انتہا پسند مغربی سیاستدانوں سے متاثر نہ ہونے کی نصیحت کی ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے یوکرینی ہم منصب ڈمیٹری کولبا سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور جنگ یوکرین میں ایرانی ڈرون طیاروں کے استعمال کے دعوے کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا۔ وزیر خارجہ نے ایک بار پھر یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران کی خارجہ پالیسی مکمل طور سے واضح اور واحد معیار پر استوار ہے اور تہران یوکرین سمیت دنیا کے کسی بھی خطے میں جنگ کا حامی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے یوکرینی ہم منصب کو نصیحت کی کہ وہ بعض انتہا پسند مغربی سیاستدانوں کے بیانات سے ہرگز متاثر نہ ہوں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ تہران دونوں ملکوں کے فوجی ماہرین کے درمیان براہ راست بات چیت اور مشترکہ تحقیقات کے لیے آمادہ ہے۔
یوکرین کے وزیر خارجہ ڈیمیٹری کولبا نے اس موقع پر جنگ یوکرین کے بارے میں ایران کے موقف کو سراہتے ہوئے کہا کہ کیف دونوں ملکوں کے فوجی ماہرین کے درمیان براہ راست بات چیت کی پیشکش کا خیر مقدم کرتا ہے۔ شام کو یہ حق حاصل ہے کہ مقبوضہ جولان کو 1967 کی سرحدوں تک واپس لینے کے لیے عملی اقدام کرے۔ اس بات کا اعلان اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب بسام سباغ نے کیا ہے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ جولان کو واپس لینا شام کا مسلمہ حق ہے، جس پر نہ تو مول بھاؤ کیا جائے گا، نہ ہی اس موقف سے پیچھے ہٹنے کا امکان ہے۔ بسام سباغ نے کہا کہ مقبوضہ علاقوں کے سلسلے میں دمشق کا موقف تبدیل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ شام مقبوضہ علاقوں کی مکمل آزادی اور بیت المقدس کی مرکزیت پر مبنی فلسطینی حکومت کی تشکیل تک فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ بسام سباغ نے شام پر صہیونیوں کے مسلسل حملوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملے دہشت گرد گروہوں کے مقابلے میں ہماری فوج کی طاقت کو کم کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے شام کے شہری مراکز پر صہیونیوں کے مسلسل فضائی اور میزائل حملوں کو علاقے بلکہ پوری دنیا کے امن و امان کے لیے سنجیدہ خطرے کا باعث قرار دیا ہے۔ واضح ہے کہ صہیونی فوج نے گزشتہ برسوں کے دوران متعدد بار لبنان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شام کے مختلف علاقوں بالخصوص دمشق پر میزائلی حملہ کیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی۔ ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ نوازش۔ سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ ہفتے بدھ کے دن ایران کے صوبے فارس کے صدر مقام شیراز میں حضرت شاہ چراغ علیہ السلام کے حرم مطہر میں دہشت گرد حملہ ہوتا ہے اور 15 سے زیادہ زائرین شہید اور 23 سے زیادہ زخمی ہوتے ہیں۔ اس حملے کے بعد پوری دنیا سے مذمتوں کا سلسلہ اس حوالے سے جاری ہے، جبکہ بعض ممالک نے اس حوالے سے کسی بھی قسم کی لب کشائی نہیں کی۔ اور اس حملے کے خلاف اور ایرانی عوام میں یکجہتی کے لیے کل یعنی جمعے کے دن بعد از نماز جمعہ عظیم الشان ریلیاں نکالی گئیں اور اس دہشت گردانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ لوگ بڑی تعداد میں سڑکوں پر آئے اور انہوں نے نعرے لگا کر اپنی ہمدردی کا